قرآن پاک کتابی صورت میں تو جمع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا اور وہ پوری ایک یعنی کہ داستان ہے۔ سیدنا زید بن ثابت نے اس پر غالباً کام کیا، پھر سیدنا صدیق اکبر نے ذمہ داری لگائی ان کی، اور انہوں نے پھر مختلف اشخاص کے پاس اور مختلف جو اس کے اوپر پتھروں یا لکڑیوں یا چمڑوں کے اوپر جو لکھی ہوئی آیتیں تھیں ان کو جمع کیا اور باقاعدہ اس کی شہادت لے کر ان قرآن پاک کو مکمل فرمایا، کتابی صورت میں آ گیا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بے شمار ہوئیں، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور زیادہ دائرہ وسیع ہوا۔ تو جب اسلام عرب سے عجم کی طرف گیا تو پھر مختلف لہجے ہو گئے اور مختلف قراتیں ہو گئیں۔ صحیح۔ اب کوئی عربی ہے تو وہ اس لہجے اور اس قرات میں جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور کوئی عجمی ہے تو وہ دوسری قرات میں پڑھ رہا ہے۔ تو یوں یعنی کہ قرآن پاک ایک ہے لیکن قراتیں مختلف ہو گئی، پڑھنے کا انداز الگ، پڑھنے کا جو انداز تھا وہ مختلف ہو گیا، جس سے مسلمانوں میں تشویش پیدا ہوئی کہ یہ بھی قرآن ایک والضحیٰ بالفرض پڑھ رہا ہے، دوسرا والضحی پڑھ رہا ہے، تو یہ والضحیٰ ہے یا والضحی ہے۔ تو یہ اس طرح مختلف قراتیں ہوئیں۔ تو پھر جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ کسی ایک قرات کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جو ہے وہ مختلف جگہوں سے تمام صحیفے منگوائے، اور جو ہے وہ اس کا ایک قرات کے اوپر قرآن پاک تیار کروایا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی کی کاپیاں کرا کے نسخے لکھوا کر مختلف جو گورنر تھے ان کو بھیجے گئے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اب انہی کی آپ نسخے بنا کر اس کو لوگوں میں عام کر۔ اللہ اللہ۔ تو یہ ایک ایسا عظیم الشان کام ہے واہ واہ، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ پاک نے لیا اور آپ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ مسلمان ایک ہی قرات کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو گئے۔